السلام علیکم ایوری ون. تو کیسے ہیں سب؟ میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ. تو گائز، یہ ناول بھی آپ لوگوں کو دوسرے ناولز کی طرح ضرور پسند آئے گا. میری ریکمنڈیشن پر ایک دفعہ اس ناول کو بھی ضرور سنیں. لیکن اگر اس کی کہانی کے بارے میں بات کروں تو اس کی کہانی پہلے کے ناول سے ذرا ہٹ کر ہے، تھوڑی ڈفرینٹ ہے. تو چلیں اب کہانی جاننے کے لیے ہم ناول کی طرف بڑھتے ہیں. تو ایک بار پھر سے السلام علیکم. ناول میرے مہرماں از قلم نور بانو. گرے سوٹ میں ملبوس، سلور رنگ کی ٹائی لگائے وہ اپنے آفس بلڈنگ کی 16ویں منزل کی راہداری میں پروقار انداز میں چلتا ہر شے سے بے نیاز نظر آتا تھا. کلائی میں چمکتی ہوئی رولیکس جو اس وقت انگلینڈ کی صبح کے 9:30 بجا رہی تھی، سیاہ بالوں کو جیل کی مدد سے ماتھے پر ٹکائے، تیوری ناک پر چڑھائے وہ جب راہداری سے گزرتا تو ارد گرد بنے کیبنز میں موجود امپلائرز مؤدبانہ انداز میں اپنی کرسیوں سے کھڑے ہوتے جاتے. ساتھ چلتا پی اے اسے آج کے شیڈیول سے آگاہ کر رہا تھا اور 2 قدم کے فاصلے پر چلتا آفس بوائے ادب سے ایک ہاتھ میں اس کا سوٹ کیس اور دوسرے ہاتھ میں کافی کا ایک کپ اٹھائے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. دکھنے میں وہ کوئی یونانی دیوتا لگتا تھا، ٹال اینڈ ہینڈسم، دی پرفیکٹ ایشین بیوٹی. ساتھ چلتے پی اے نے آگے بڑھ کر اس کے آفس کا دروازہ دھکیلا اور ایک طرف کو کھڑا ہو گیا. اس نے کوٹ کا بٹن کھولا تو آفس بوائے نے ادب سے آگے بڑھ کر اس کا کوٹ تھام لیا اور پاس رکھے اسٹینڈ پر ڈال دیا. اب وہ اپنی پاور سیٹ پر بیٹھا کسی سلطنت کا حکمران نظر آتا تھا جس کا ہر فیصلہ حرف آخر تھا. وہ جب بھیڑ میں چلتا تو لوگ خود ہی ادب سے راستہ چھوڑ دیتے. وہ حکم دیتا اور لوگ سر تسلیم خم کرتے. اس کی پشت پر شیشے کی دیوار کے باہر دیکھو تو برمنگھم شہر اپنی آب و تاب سے چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا، بالکل میر اہل کی طرح. سر بسٹرول پروجیکٹ کا جو کانٹریکٹ تھا وہ ہمیں مل گیا ہے. یہ کچھ پیپرز ہیں جو انہیں میل کرنے ہیں. آپ ایک نظر دیکھ کر سائن کر دیجیے گا. مائیکل نے چند پیپرز اس کی ٹیبل پر رکھ دیے. اس پورے دورانیے میں میر آہل نام ہے. میر آہل کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی مسکان ابھری تھی. سر، آج دوپہر میں ملیں آئل کمپنی کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ ہے اور کل لنڈن والا ڈیلیگیشن بھی آنے والا ہے. یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں. مائیکل نے مزید چند پیپرز ٹیبل پر رکھے تھے. اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا، اینا اورنگزیب بنا دستک کے آفس کا دروازہ دھکیل کر دندناتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی. اس نے گھٹنے تکاتی ہلکے پیلے رنگ کی فلورل فراک پہن رکھی تھی اور سنہرے بالوں کو کندھے پر پھیلا رکھا تھا. سفید رنگت کی وہ مخروطی ناک والی لڑکی اب میر آہل کے مقابل کھڑی تھی کہ درمیان میں حائل ٹیبل کی وجہ سے اس کے پاؤں دکھائی نہیں دیتے تھے. اینا اورنگزیب برہم چہرہ لیے آہل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے 2 قدم مزید آگے آئی. میں تمہیں کب سے کال کر رہی ہوں آہل. میک اپ سے تراشے ہوئے چہرے پر ناراضگی آیا تھی. میر آہل نے سنجیدگی سے مائیکل کی جانب دیکھا جسے پوچھ رہا ہو کہ اور کوئی ضروری بات تو نہیں تو وہ جا سکتا ہے. مائیکل اس کی نظروں کا ارتکاز سمجھتے ہوئے سر کو خم دیتا آفس سے نکلا. آفس بوائے زبیر نے بھی مائیکل کی تقلید کی. اس نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے اینا کو سر سے پیر تک ایک نظر دیکھا. تمہیں اچھی طرح معلوم ہے اینا کہ میں کام کے وقت غیر ضروری کالز اٹینڈ نہیں کرتا. آہل کا سپاٹ اور سنجیدہ چہرہ دیکھ کر اینا کے کندھے ڈھل گئے اور تھوڑی دیر پہلے کی برہمی جیسے غائب ہو گئی. سویٹ ہارٹ، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ ہم اتنے دن سے ملے نہیں اور نہ ہماری بات ہوئی، اس لیے میں نے سوچا کال کر کے تمہاری خیریت پوچھ لوں. اینا گھوم کر آہل کے عقب میں آ کر کھڑی ہو گئی تو آہل نے ریوالونگ چیئر کا رخ اس کی جانب کیا. اور ویسے بھی تم کام میں اتنا بزی ہوتے ہو کہ اینا والہانہ انداز میں کہتے ہوئے اس کے اوپر جھکی تو بائیں جانب کے سنہرے بال اس کے کندھے سے پھسل کر آہل کے چہرے سے ٹکراتے تو اس کے ماتھے پر آئے بل ہلکے ہو گئے اور لمحے بھر کے لیے اس پر بے خودی طاری ہو گئی. یہ شاید مائیکل کی جانب سے دی گئی خوشخبری کا اثر تھا کہ وہ کچھ پل کے لیے اپنے اصول فراموش کر گیا. اس نے سنہرے بالوں کو پیچھے کیا اور ذرا آگے کو جھکا. اسی لمحے آہل کے پی اے مائیکل نے انگلی سے دروازے پر دستک دی تو میر آہل کا فضو ٹوٹا اور وہ اپنی کرسی سے یکدم اٹھ کھڑا ہوا. بلند آواز میں یس کم ان کہتے ہوئے اب وہ پہلے والا سنجیدہ میر آہل لگ رہا تھا جس کے اپنے کچھ قواعد و ضوابط ہیں جن کا احترام اس پر لازم ہے. سر، پاکستان صاحب کی بی جان کا فون ہے. مائیکل نے فون اس کی جانب بڑھاتے ہوئے آہستگی سے کہا تو اس کے چہرے پر بشاشت سی پھیل گئی.
بنا کچھ کہے اس نے فون تھام لیا اور سر کے اشارے سے اسے باہر جانے کا کہا۔ البتہ اینا اب بھی دانت کچکچاتے ہوئے مائیکل کو کیناتوز نظروں سے گھور رہی تھی، جس کے آنے سے آہل کی پہلی بار اس کی جانب اس طرح سے بڑھتی اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی تھی۔ نہ جانے ایسا کیا تھا اس شخص میں کہ لاکھ کوششوں کے باوجود وہ آہل کو خود کی طرف مائل کرنے میں ناکام ہو جاتی تھی۔ آہل سے اس کی ملاقات کسی کمپنی کے پروڈکٹ لانچ ایونٹ میں ہوئی تھی۔ ہر کسی سے بے نیاز بھوری آنکھوں والا یہ شخص اسے پہلی نظر میں ہی بھا گیا تھا۔ اس کا انداز، اس کی باتیں ہمیشہ اینا اورنگزیب کو نئے طریقے سے متاثر کرتی تھیں۔ وہ اس کے قریب آنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ دونوں اچھے دوست بھی بن گئے تھے۔ مگر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ دوستی کافی حد تک یک طرفہ تھی۔ السلام علیکم بی جان، کیسی ہیں آپ؟ خوشگواری سے کہتے ہوئے اب وہ شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ آہل نے ایک ہاتھ سے فون کان پر لگا رکھا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں تھا۔ بلا شبہ وہ واقعی بہت ہینڈسم تھا۔ اپنے بچے کو دیکھے بغیر میں کیسے ہو سکتی ہوں بھلا؟ دوسری جانب سے پیار بھرے انداز میں استفسار کیا تو آہل آہستگی سے مسکرایا۔ مجھے معاف کر دے، میں نہیں آ سکا پاکستان، یہاں اتنی مصروفیات ہوتی ہے کہ… اچھا بس بی جان کو بہانے مت دو، مجھے اچھے سے پتا ہے کہ کیوں نہیں آئے تم۔ بی جان نے درمیان میں ٹوک کر گلا کیا تو آہل کے ماتھے پر بل پڑے۔ آپ جو چاہتی ہیں بی جان، میں وہ نہیں کر سکتا، میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ وہ مجھ سے 7 سال چھوٹی ہے اور میں ایک مختلف اپروچ کا انسان ہوں، اس کے ساتھ کبھی ایڈجسٹ نہیں کر پاؤں گا، سمجھنے کی کوشش کریں پلیز۔ وہ شیشے کی دیوار پہ اینا اورنگزیب کا عکس دیکھ سکتا تھا۔ وہ خرامہ چلتی اس کے عقب میں آئی اور معصوم سی شکل بنا کر آہل کو ملتجیانہ نظروں سے دیکھا، جسے میر آہل نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم پتر میں کتنے دن زندہ رہوں گی، اب تو بس یہی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے تجھے اور دلاویز کو ہنسی خوشی ساتھ رہتے دیکھوں۔ اپنی بی جان کے فیصلے پر ایک بار بھروسہ کر کے تو دیکھ، اسے ایک موقع دے کر دیکھ، اگر پھر بھی تجھے تسلی نہیں ہوئی تو اس کے بعد جو تیرا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا، مگر ایک بار میرا مان رکھ لے بیٹا، پاکستان آ جا۔ ان کے انداز میں ایک عجیب سی یاسیت گھلی تھی کہ لمحے بھر کے لیے میر آہل کے ہونٹوں پر قفل لگ گیا اور الفاظ دم توڑ گئے۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ بی جان اسے پاکستان چکر نہ لگانے کا گلہ کرتی تھی۔ بات محض پاکستان چکر لگانے کی ہوتی تو شاید وہ کب کا چلا جاتا، مگر ان کی ضد تھی کہ وہ اپنے چھوٹے چاچو کی بیٹی دل آویز سے شادی کر لے، جو اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اتنے سال انگلینڈ میں گزارنے کے بعد ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا جس نے کبھی گاؤں سے باہر قدم نہیں رکھا ہو، جس کی زندگی حویلی کی 4 دیواری میں ہی شروع اور ختم ہو جاتی ہے، ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا میر آہل جیسے مرد کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس نے کبھی شادی کر کے سیٹل ہونے کا سوچا نہیں تھا، کیونکہ اس کے نزدیک سب سے اہم ہمیشہ کام رہا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑا برمنگھم کی سڑکوں پر دوڑتی زندگی کو دیکھتا رہا۔ یہاں اس اونچائی پر کھڑے ہو کر دیکھو تو ہر شے خود سے کمتر دکھائی دیتی تھی، چھوٹی اور حقیر۔ 9 سال پہلے اس نے اسی سڑک کے وسط میں کھڑے ہو کر اس عظیم الشان عمارت کو حسرت سے دیکھتے ہوئے خواب دیکھا تھا، انگلینڈ کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون بننے کا خواب۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کے نظر ہو گئے۔ ٹھیک ہے بی جان، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، مگر آپ اپنی زبان یاد رکھیے گا، اگر میں اسے قبول نہ کر سکا تو پھر آپ کو میرا ہر فیصلہ ماننا پڑے گا، میری ہر بات حرف آخر ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے چند الوداعی کلمات ادا کی اور کال منتقل ہو گئی۔ اینا اسے شیدہ نگاہوں سے یوں دیکھتی رہی کہ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا ہو۔ اگر میر آہل کی شادی اس کی کزن سے ہو گئی تو اس کا کیا ہوگا؟ اس نے جھرجھری لی۔ سویٹ ہارٹ، جاتے ہوئے میرے پی اے کو اندر بھیج دینا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ آہل نے اکھڑ پن سے اپنی بات مکمل کر کے اپنا رخ پھیر لیا۔ اینا نے تیز نظروں سے آہل کو دیکھا، جو اب اپنی پاور سیٹ پر بیٹھا کام میں مصروف دکھائی دینے لگا تھا، اور پیر پٹکتے ہوئے آفس سے باہر چلی گئی۔ حویلی کی بیٹھک میں اس وقت بی جان کے ارد گرد سبھی موجود تھے اور کافی خوش دکھائی دیتے تھے، سوائے ایک انسان کے۔ بی جان، آپ بھی کمال کرتی ہیں، کہاں ہمارا آہل اور کہاں یہ منحوس دل آویز جو دنیا میں آنے سے پہلے اپنے باپ اور دنیا میں آنے کے بعد اپنی ماں نگل گئی۔ خاموشی سے چائے کی ٹرے میز پر رکھتے ہوئے لمحے بھر کے لیے اس کا ہاتھ کانپا، مگر پھر اپنی کپاہٹ کو قابو پا کر جلدی سے ٹرے رکھ کر کچن میں بھاگ گئی۔ زلیخا نے کیناتوز نظروں سے اسے دروازے کے پار گم ہوتے دیکھا تو پھر سے رخ بی جان کی جانب پھیرتے ہوئے کہنے لگی، میں کہتی ہوں کیا ضرورت ہے بی جان اس بیچارے کو زبردستی کے بندھن میں باندھنے کی؟ ہر کوئی زبردستی کے بندھن نبھانے کی سکت نہیں رکھتا۔
انہوں نے الفاظوں پر ذرا زور دیتے ہوئے کہا تو میر خلیل نے کچرتی نگاہ زلیخا پر ڈالی اور غیر آرامدہ سے ہو کر پہلو بدلا۔ بہو، کتنی بار کہا ہے کہ دلاویز کے بارے میں اس طرح کی باتیں مت کیا کرو۔ وہ میرے بیٹے کی آخری نشانی ہے اور فیصل کی یہی خواہش تھی کہ اس کی اولاد محفوظ ہاتھوں میں رہے، اور اس کے لیے آہل سے بہتر انتخاب ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ رسان سے اپنی بات کہتے ہوئے گرم چائے کے گھونٹ بھرنے لگیں تو زلیخا کا چہرہ مزید سرخ ہوا اور تیز نظروں سے گردن ترچھی کر کے صوفے پر بیٹھی اپنی بیٹی ریما کو دیکھا، جو بے نیازی سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے گود میں سموسوں سے بھری پلیٹ رکھ کر ایک کے بعد ایک سموسہ کتر رہی تھی۔ سانولا رنگ، بھدے نین نقش اور اس پر بھاری سی جسامت۔ ریما کے ڈراؤنے وجود کو دیکھ کر زلیخا نے ہلکی سی جھرجھری لی۔ یہی وجہ تھی کہ زلیخا ہمیشہ سے دلاویز سے نفرت کرتی تھی، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے ریما سے آگے تھی، عقل، سوجھ بوجھ، سگھڑ پن اور خوبصورتی میں بھی۔ اس لیے وہ چاہ کر بھی دلاویز کو چاچی کی محبت نہیں دے سکی۔ پر اماں، خدا نہ کرے کل کو آہل نے دلاویز کو… میر خلیل ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ بے شک وہ ان کے بڑے بھائی کی بیٹی تھی، مگر انہوں نے کبھی دلاویز اور ریما میں فرق نہیں کیا تھا۔ بے فکر ہو جا خلیل، میں جانتی ہوں آہل کو، وہ ایک خاندانی مرد ہے۔ ایک بار دلاویز کے نام کے ساتھ اس کا نام جڑ گیا تو پھر اس کی غیرت اجازت نہیں دے گی کہ اس کی بیوی کا نام پھر کبھی کسی دوسرے شخص کے ساتھ جڑے۔ وہ اطمینان سے بولیں تو میر خلیل بھی مطمئن ہو گئے۔ میر فرقان کے انتقال کے بعد بی جان نے اپنے تینوں بیٹوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ کھیت اور حویلی کی بھاگ دوڑ خود سنبھالی تھی۔ سلطانہ بیگم بہاولپور کے بڑے زمیندار کی بیٹی تھی اور نہایت ہی پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی خاتون تھیں۔ گھر کے ساتھ ساتھ اپنی دانائی اور سمجھداری سے اپنے شوہر کے کاروبار میں بطور مشیر وہ ہمیشہ پیش رہیں۔ ان کے 3 بیٹے تھے، رحمان، فیصل اور خلیل۔ میر رحمان حویلی کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اس لیے دل بھی بڑا تھا۔ وہ خود تو بڑے بنے اور اپنے بھائیوں کو بھی بڑا بننے میں مدد کی۔ چھوٹی عمر سے ہی وہ اپنی بی جان کا کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے تھے۔ میر آہل ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ کافی اداس رہنے لگا تو بی جان نے اسے آگے کی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے پردیس بھیج دیا۔ یہ میر رحمان کی ہی خواہش تھی کہ دلاویز ان کے بیٹے آہل کی بہو بنے، کیونکہ میر فیصل اپنی بیماری کی وجہ سے اپنی اولاد کے لیے، جو اس دنیا میں ابھی آئی بھی نہیں تھی، پریشان رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کی ذمہ داری اپنے بھائی کے سپرد کی تھی، اس لیے میر رحمان نے بچپن میں ہی دونوں کو ایک دوسرے سے منسلک کر دیا تھا۔ پھر آتے ہیں میر فیصل کی جانب، جو حویلی کے دوسرے بیٹے اور اپنی بی جان کے لاڈلے تھے۔ دلاویز ان کی ایک اکلوتی بیٹی تھی۔ ان کا انتقال دلاویز کی پیدائش سے پہلے ہی کینسر کی بیماری کی وجہ سے ہو گیا تھا، جس کا صدمہ ان کی بیوی راویہ برداشت نہیں کر سکی۔ ان کے انتقال کے بعد وہ اکثر بیمار رہتی تھیں اور اپنی بیٹی کی پیدائش کے وقت اس غم کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ پھر حویلی کے سب سے چھوٹے بیٹے میر خلیل، جن پر دونوں بھائیوں کے انتقال کے بعد ذمہ داریوں کا بوجھ دگنا ہو گیا تھا، ان کے بس 2 بچے تھے، کریم اور ریما۔ انہوں نے گھر کے 4 بچوں کو ایک برابر محبت دی تھی۔ کبھی آہل اور کبھی دلاویز کو کریم اور ریما سے الگ نہیں جانا تھا۔ یہ شاید بی جان کی تربیت اور بھائیوں کی محبت تھی، جو وہ لوگ آج بھی ہنسی خوشی محبت سے ایک چھت تلے رہ رہے تھے، اور میر خلیل نے حویلی اور کھیتوں کی بھاگ دوڑ سنبھال رکھی تھی۔ مگر چیزیں اکثر ویسی ہوتی نہیں ہیں جیسی وہ نظر آتی ہیں۔ قدرت بھی خود میں ہزاروں راز دفن رکھتی ہے، صدیاں خاموش رہتی ہیں۔ یہ حویلی اور اس کے مکین بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ یہاں ہر شخص اپنی حسرتوں کو بوجھ اپنے کندھے پر اٹھائے، اپنے سینے میں بہت سے رازوں کا جنازہ دفن کیے پھر رہا تھا۔ وہ کچن میں سنک کے پاس کھڑی اندر بیٹھک سے آتی باتوں کی آوازیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس نے سیاہ لمبی قمیض کے نیچے ٹراؤزر پہن رکھا تھا، لمبے خوبصورت اور چمکدار بالوں کو کسی آبشار کی طرح پشت پر کھلا چھوڑا ہوا تھا، جس کی لٹیں ابھی تک نمی لیے ہوئی تھیں، شاید وہ بھی نہا کر نکلی تھی۔ سیاہ جارجٹ کے دوپٹے کو سر اور کندھے پر اچھے سے پھیلائے اب وہ جھک کر برتن دھو رہی تھی۔ پانی میں نہائے اس کی دھودیا کلائی مزید دلکش اور نازک دکھائی دے رہی تھی۔ لمبا قد اور تیکھے نقوش، میک اپ کے نام پر اس نے محض آنکھوں میں کاجل ڈال رکھا تھا۔ زلیخا چاچی کی نفرت بجا تھی، اسے دیکھ کر تو کوئی بھی احساس کمتری کا شکار ہو سکتا تھا، اور زلیخا چاچی ٹھہری ایک پھوڑ اور بدصورت بیٹی کی ماں، وہ کیوں نہ جلن اور حسد کا شکار ہوتی۔ کچن کی کھڑکی، جو باہر برآمدے میں کھلتی تھی، سے دھوپ چھن چھن کر اندر آ رہی تھی، جو اس کی ناک میں پہنی نازک ہیرے کی لونگ کو مزید چمکا رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں میرا یار چاند کا ٹکڑا ہے، میں کہتا ہوں چاند میرے یار کا ٹکڑا ہے۔ کسی کے ترنت شیر داغنے پر وہ چونک کر پلٹی تو دیکھا کریم انگلی سے ٹھوڑی کھجاتے ہوئے کمینی مسکان ہونٹوں پر سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے انداز پر دلاویز چل بھن گئی، مگر پلٹ کر کچھ نہیں کہا۔
اتنا خوبصورت سرابا اور اس پر یہ نخرہ، میں مر جاؤں گا اگر آپ ایسے ہی قیامت ڈھاتی رہیں۔ بلا کی ڈٹائی تھی وہ، ہنوز خاموشی سے برتن دھوتی رہی۔ یہ تو مانو روز کی بات تھی، کریم اکثر اسے تنہا دیکھ کر دندناتے ہوئے آ جاتا تھا اور اس طرح کی اوجھی حرکتیں کر کے دلاویز کو پریشان کرتا تھا۔ ابھی بھی نہ جانے وہ کہاں سے آوارہ گردی کر کے آ رہا تھا اور اب اسے کچن میں تنہا دیکھ کر بغیرتی پر اتر آیا تھا۔ وہ برتن دھو کر پلو سے ہاتھ خشک کرتے ہوئے کچن سے باہر نکلنے لگی تو کریم نے بازو پھیلا کر اس کا راستہ روک لیا۔ کدھر جا رہی ہو شہزادی؟ پہلے جی بھر کے دیکھ تو لینے دو خود کو۔ کمال کی بے نیازی تھی۔ بس بی جان کو بتانے کی دیر ہے کریم بھائی، آپ کی عقل چاچو خود ٹھکانے پر لے آئیں گے۔ اس نے کاٹدار نظروں سے اسے گھورا، چہرہ سپاٹ اور لہجہ سخت تھا۔ کریم دلاویز سے عمر میں 2.5 سال بڑا تھا اور ریما اور اس کی عمر میں تقریباً 7-8 ماہ کا فرق تھا۔ حالانکہ میر خلیل اور فیصل کی شادی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ پار کرنے لگی تو کریم نے پیچھے سے اس کی کلائی بھینچ لی۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں کون کس کی عقل ٹھکانے پر لگاتا ہے، کریم نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ دلاویز نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹک کر اپنی کلائی آزاد کروائی۔ دودھیا کلائی اب سرخ پڑ گئی تھی۔ پلو سے کلائی صاف کرتے ہوئے اس نے محض آنکھ سکوڑ کر اسے دیکھا اور اس کے عقب کی جانب اشارہ کیا۔ کریم اس کے اشارے کا تعاقب کرتے ہوئے ایڑیوں کے بل گما اور اس کا سارا خون خشک ہو گیا۔ میر خلیل اس کے بالکل پیچھے کھڑے تھے اور اس کی تمام حرکت ملاحظہ کر چکے تھے۔ دلاویز نے شرمندگی سے رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ اب آئے گی ان کی عقل ٹھکانے پر، اس نے دل ہی دل میں تبصرہ کیا تھا۔ حویلی کے آنگن میں اس وقت سب سنجیدہ چہرہ لیے موجود تھے۔ شرم نہیں آئی تجھے؟ کوئی اپنے گھر کی عزت پر بری نگاہ ڈالتا ہے بے غیرت؟ میر خلیل کا ہاتھ ایک بار پھر ہوا میں لہرایا اور دوسرے گال پر بھی اپنی انگلیوں کی سبت چھوڑ گیا۔ میر خلیل کا بھاری مردانہ ہاتھ پڑنے سے کریم کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ میر خلیل کی گرجدار پھنکار سن کر دلاویز جو بی جان کے عقب میں کھڑی تھی مزید سہم گئی اور زلیخا شوہر کا گرم مزاج دیکھ کر جہاں تھی وہیں بت بنی کھڑی رہی، آگے بڑھ کر بیٹے کی حمایت کرنے کی جرت نہ کر سکی۔ میری برسوں کی محنت اور ریاضتوں کا صلہ مجھے اس نامراد اولاد کی شکل میں ملا ہے۔ نہ جانے کون سا گناہ ہوا تھا مجھ سے۔ زندگی بھر میرے ماں باپ اور بھائیوں نے اس گاؤں میں صرف عزت کمائی ہے اور میری نسل دیکھو کس طرح اس عزت کو پیروں تلے روند رہی ہے۔ وہ دل برداشتہ سے بول رہے تھے، غصے سے چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا بابا جی، دلاویز نہیں مجھے روکا تھا اور بس خاموش ورنہ گدی سے زبان کھینچ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی، بی جان نے گرج کر کہا تو آنگن میں لمحے بھر کے لیے سکوت چھا گیا۔ خود میر خلیل بھی کچھ پل کو ٹھہر کر اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگے جس پر غضبناک غصہ منڈلا رہا تھا۔ تیری اتنی مجال کہ میری پوتی کے خلاف اس طرح کی گھٹیا بات کرے؟ بی جان اب آپ زیادتی کر رہی ہیں، تالی 2 ہاتھوں سے بچتی ہے، 1 ہاتھ سے نہیں، زلیخا نے منمناتے ہوئے کہا اور کن اکھیوں سے دلاویز کو کینہ توز نظروں سے دیکھا۔ صحیح کہا زلیخا بہو، تالی 2 ہاتھوں سے ہی بچتی ہے، تبھی یہ سزا۔ اشارہ کریم کی طرف تھا۔ ہم بھگت رہے ہیں، اگر میں خاموش ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے ارادوں سے ناواقف ہوں، مگر جو دلاویز کا ہے وہ اسی کا رہے گا۔ میرے جیتے جی تمہارا یہ خواب تو پورا ہونے سے رہا۔ بی جان نے جہاں چاہتے ہوئے بھی ان پر چوٹ کی تھی تو زلیخا کے آسان خطا ہو گئے اور کندھے ڈھل کے۔ بس میر خلیل، اب اور دیری نہیں کرنی، آہل کا فون آیا تھا، وہ اگلے ہفتے پاکستان آ رہا ہے، بس اس کے آتے ہی دلاویز اور آہل کی شادی کر دیں گے۔ دلاویز کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ اپنے چہرے کے بدلتے تاثرات چھپانے کے لیے اس نے چہرہ مزید نیچے جھکا لیا۔ جی بی جان، بہتر۔ میر خلیل نے ماں کے فیصلے کی حمایت کی، اور ہاں، جب تک دلاویز اس گھر سے رخصت نہیں ہو جاتی، یہ انگلی سے کریم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، باہر ملازموں کے ساتھ ان کے کوارٹر میں رہے گا، رخصتی تک حویلی کے دہلیز پار نہ کرے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ غصیلی آواز میں سب کو تنبیہ کرتے ہوئے انہوں نے زلیخا کو تیکھی نظروں سے دیکھا اور دلاویز کو بازو سے تھامے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ میر خلیل نے ماں کی بات پر سر اس بات میں ہلاتے ہوئے حمایت کی اور بیٹے کو باہر کے دروازے کی جانب اشارہ کیا، گویا کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور زینے کی طرف بڑھ گئے۔ زلیخا دانت پیستی رہ گئی اور پاس کھڑی ریما کو ٹہوکا مار کر کب سے کھڑی سب سے بے نیاز و بے خبر چاکلیٹ کی پنی چاٹ رہی تھی۔ اوف امی، کیا مسئلہ ہے؟ مجھے کیوں مار رہی ہیں؟ آپ جائیں بھائی کو جا کر ماریں، وہ دبا دبا سا چلائی۔ ہاں بس ٹھوستی رہے، جب دلاویز کا نکاح آہل سے ہو جائے گا نا تو بیٹھ کر شادی میں آئے مہمانوں کے جھوٹے برتن صاف کرنا تو۔ ٹھیک ہے، میری تو قسمت ہی ماڑی ہے، اولاد بھی ملی تو ایک دم گندی۔ بیٹا دلاویز کے پیچھے لٹو کی طرح گھومتا اور بیٹی کو ٹھوسنے سے فرصت نہیں ہے۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کچن میں چلی گئی اور ریما منہ کے زاویے بگاڑے ماں کی جلی کٹی سنتی رہی۔
اوہو، جب دیکھو کچی مرچیں چبائے رہتی ہیں۔ آنے دو، اس میر آہل کو پھر دیکھتے ہیں۔ اس نے انگلی پر لگی چاکلیٹ کو چاٹتے ہوئے کہا۔ بی جان، جگ سے گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے اس نے آہستگی سے سلطانہ بیگم کو مخاطب کیا، جو بستر کے سرہانے سے ٹیک لگائے سامنے کھڑکی کے باہر سنہری دھوپ کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ دل آویز کے مخاطب کرنے پر وہ چونک کر اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر گہری سانس اپنے حلق سے خارج کی۔ گویا سمجھ گئی ہوں کہ وہ کیا کہنے والی ہے۔ بی جان، شادی کے رشتے محبت اور مرضی سے قائم کیے جاتے ہیں تو برکت رہتی ہے، ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ دل پر بوجھ پڑنے لگتا ہے۔ کہتے کہتے اس کی آواز یکدم بھاری ہوئی تو بی جان نے بازو لمبا کر کے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ کیا تجھے میرے فیصلے پر اعتماد نہیں؟ چہرہ جھکا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے سرخ رخسار پر آ کر ٹھہر گیا۔ بات اعتماد کی نہیں، پسندیدگی کی ہے بی جان۔ میں ان کے قابل نہیں ہوں۔ وہ اتنے سال پردیس میں رہے، ان کا کھانا پینا، رہن سہن، یہاں تک کہ بولی بھی مختلف ہے۔ میں کیسے؟ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ سسکی نے اس کے الفاظوں کی تربیت بگاڑ دی۔ اسے دیکھ کر بی جان ہلکا سا مسکرائیں۔ درست کہا، تم دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، مگر تو جانتی ہے تجھ میں اور آہل میں مشترکہ کیا ہے؟ وہ اسے دیکھنے لگیں۔ دل آویز نے سر نفی میں ہلایا۔ تم دونوں کی رگوں میں بہتا خون، یہ خون بڑی بڑی دیواریں گرا دیتا ہے، بڑے بڑے پہاڑ اور چٹانوں سے ٹکرانے کی طاقت ہوتی ہے اس میں، اور تجھے لگتا ہے کہ وہ تجھے قبول نہیں کر پائے گا؟ اور بیٹا، نکاح کا رشتہ تو سخت سے سخت دلوں کو بھی پگھلا دیتا ہے، اور میر آہل تو ویسے بھی محبت کرنے والا بچہ ہے، وہ کبھی تجھ پر کوئی آنچ آنے نہیں دے گا۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح مطمئن نظر آ رہی تھی، نہ جانے کیا تھا ان کے لہجے میں جس کے اندر تک اطمینان بھر گیا تھا۔ بی جان کے سینے سے لگ کر اس نے آنکھیں مون لی تھیں۔ ہر فکر اور بوجھ سے آزاد اس گھر میں ایک واحد بی جان تھی، جس کی سرخ آنکھوں کا راز جھٹ سے پہچان جاتی تھی، لہجے کی لرزش یا بھوک کا مر جانا۔ وہ دل آویز کی ساری بولیاں سمجھی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ رشتہ اس کی زندگی کی محرومیاں کم کر پائے گا یا اس کی مشکلات مزید بڑھا دے گا، مگر وہ اتنا جانتی تھی کہ بی جان اس کو کبھی آگ میں نہیں جھونکیں گی۔ حویلی پر رات اتر گئی۔ ملازم اپنے اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے۔ حویلی کے مکین بھی اپنے اپنے کمروں میں خواب خرگوشی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ بی جان کو سلا کر اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ رات کا وہ پہر تھا جب وہ خود سے باتیں کیا کرتی تھی، گھنٹوں کھڑکی کے پاس کھڑے آسمان پر چلملاتے چاند میں اپنے خوابوں کی تعبیر دیکھا کرتی تھی۔ آج بھی پردہ ایک طرف کو کھسکا کر وہ کھڑکی کے باہر آسمان پر مسکراتے چاند کو دیکھنے لگی۔ باقی راتوں کی بنسبت آج کی رات زیادہ بوجھل اور خاموش تھی۔ اس حویلی میں وہ بس چند دن کی مہمان تھی، اس کے بعد وہ آہل کے ساتھ باہر چلی جائے گی۔ کریم کی بدتمیزیوں اور ریما کے اکھڑے اکھڑے لہجے اور زلیخا چاچی کی بدسلوکیوں سے ہمیشہ کے لیے دور، ایک پرسکون ملک میں جہاں اسے اپنے سپنوں کی تعبیر ملنے والی تھی۔ اس نے بورڈز میں ٹاپ کیا تھا اور وہ آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی، ایک بڑی رائٹر بننا چاہتی تھی، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو کر خود کو آہل کے معیار کے مطابق ڈھالنا چاہتی تھی، مگر ایک خدشہ تھا جو اندر ہی اندر اسے ہمیشہ بے چین کر دیتا تھا۔ اگر میر آہل شادی کے باوجود بھی اس کو قبول نہ کر سکا تو پھر وہ کیا کرے گی؟ یہ وہ جوا تھا جسے بس جیتنا ہی تھا، یہاں ہارنا وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ کھڑکی کا پردہ برابر کر دیا اور بتی بجھا دی، کیونکہ اگلی صبح اپنے ساتھ بہت کچھ لانے والی تھی۔